ہماری تاریخ واقعات سے بھری پڑی ہے، لیکن افسوس ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بولان پاس کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بولان پاس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بولان پاس کوئٹہ بلوچستان سے 66 میل جنوب مشرق میں کول پور کے قریب دروا زوئی سے سڑک کے ذریعے رند علی ڈھاڈر تک 57 میل اور ریل کے ذریعے مشکاف تک 63 میل لمبا ہے۔ کول پور سے اس درے میں داخل ہو کر نشیب شروع ہو جاتی ہے، جو کول پور میں سطح سمندر سے 5950 فٹ سے کم ہوتے ہوتے 450 فٹ بلندی تک رہ جاتی ہے۔ بولان پاس کرد قبیلہ کے ایک نامور شخص بولان کے نام سے منسوب ہے۔ بولان کی اولاد بولان زئی کے نام سے بولان پاس ہی کی وادی میں سکونت پذیر ہے۔ بولان درہ بر صغیر پاک و ہند کے اہم ترین دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اس کو تاریخی، جغرافیائی، سیاسی اور فوجی نقطہ نظر سے خاص مقام حاصل ہے۔ آب و ہوا کے لحاظ سے عجیب و غریب ہے۔ اس کے مشرق میں ڈھاڈر واقع ہے، جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 124 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ مغرب میں کول پور ہے، جس کی بلندی 6000 فٹ ہے، جہاں سردیوں میں برفیلی اور یخ بستہ ہوائیں انسانوں کو جما دیتی ہیں۔ بولان پاس سینکڑوں صدیوں سے ایران اور قندھار سے ہندوستان کو جانے والی قافلوں کا گزرگاہ رہا ہے۔ اسی طرح بعض مورخین اس خیال کے حامی ہیں کہ آرین قوم بھی افغانستان سے چمن اور پھر بولان کے راستے سندھ میں داخل ہوئیں۔ بولان پاس متعدد بادشاہوں، جرنیلوں اور جرار لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے ناچتا رہا۔ 15ویں صدی عیسوی میں قندھار اور ہرات کے حکمرانوں نے سندھ پر حملوں کے لیے درہ بولان کی شاہراہ اختیار کی۔ شہزادہ دارا شکوہ نے بھی شاہ جہان کے عہد حکومت میں بولان سے گزر کر افغانستان کے شہر قندھار کو فتح کیا۔ 1450 عیسوی میں سردار شہیک رند اور اس کے بیٹے میر چاکر اپنے قبیلے کے ہزاروں جیالوں کے ساتھ کلات سے روانہ ہو کر بی بی نانی کے مقام پر بولان میں داخل ہوئے اور پھر ڈھاڈر اور سیوی پر قابض ہوئے۔ 1545 میں جب ہمایوں بادشاہ کو شیر شاہ سوری نے شکست دی تو ہمایوں بھی درہ بولان سے ایران گیا اور واپسی پر بلوچوں کے مددگار لشکروں کے ساتھ اسی درے سے گزرا اور پانی پت میں سوریوں کو شکست دے کر دہلی کے تخت پر دوبارہ قبضہ کیا۔ 1667 میں اورنگ زیب سے شکست کھا کر شہزادہ دارا شکوہ نے بھی ایران جانے کے لیے درہ بولان کا راستہ اختیار کیا۔ 1668 سے 1740 تک کلات کے قوانین متعدد بار درہ بولان سے گزر کر کچھی پر حملہ کرتے رہے اور بالآخر کچھی کو فتح کر کے اپنی حکمرانی میں شامل کر لیا۔ افغانستان کی پہلی لڑائی 1838 سے 1842 لڑنے کے لیے آرمی آف انڈس کے کمانڈر انگریز سپہ سالار جنرل سر ڈبلیو کاٹن بولان درہ سے گزرے۔ 1878 میں شاہ شجاع الملک افغانستان کے تخت پر بٹھانے کے لیے انگریزی افواج نے دوسری مرتبہ بولان کو عبور کیا، لیکن ہر بار انگریزی لشکر کو بلوچوں کی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ سید احمد شاہ بریلوی بھی اپنے لشکر کے ساتھ افغانستان جاتے ہوئے بولان پاس کے راستے کو استعمال کیا تھا۔ بولان درہ میں ریلوے لائن تعمیر کرنے کی تجویز سب سے پہلے 1857 میں مسٹر اینڈریو نے دی تھی، جو سندھ، پنجاب، دہلی ریلوے کا چیئرمین تھا۔
یہ منصوبہ خالصتاً دفاعی نقطۂ نگاہ اور فوجی لحاظ سے کافی اہمیت کا حامل تھا، اس لیے پشین اور قندھار کو ریل سے ملانے کے لیے ہرنائی اور بولان پاس دونوں راستے زیر تجویز تھے۔ 1876 میں سروے شروع کر کے 1879 میں سندھ کے مقام پر رخ تا سبی لائن بچھانے کا حکم دیا گیا۔ 6 اکتوبر 1879 کو لائن بچھ گئی اور 14 جنوری 1880 کو ریلوے انجن سبی میں داخل ہوا۔ 133 میل لمبی ریلوے لائن صرف 101 دن میں تعمیر کی گئی۔ 1880 میں سبی تا پشین تک ریلوے کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سروے پہلے ہی کیا جا چکا تھا۔ اس وقت فیصلہ یہ ہوا کہ سبی سے بولان پاس کی بجائے ہرنائی کے راستے لائن تعمیر کی جائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہرنائی کا راستہ بھاری ٹریفک کے لیے موزوں تھا، جبکہ بولان پاس کا راستہ ہلکی ٹریفک کے لیے موزوں تھا۔ لیکن 1890 اور 1893 کے درمیانی عرصہ میں کھوسٹ اور بوستان کے درمیان لینڈ سلائڈنگ سے ریلوے لائن بری طرح متاثر ہوئی اور ہرنائی کا راستہ غیر محفوظ اور ناقابل اعتبار ثابت ہوا۔ چنانچہ 1897 میں مشکاف بولان ریلوے لائن تعمیر ہوئی اور کوئٹہ کے لیے یہی سب سے بڑا راستہ بن گیا۔ مختصر یہ کہ 1876 میں درہ بولان کا جائزہ لینے کے بعد 1893 میں اسے مناسب قرار دے کر کام شروع کر دیا گیا اور پھر 4 سال بعد درہ بولان ریلوے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ یوں 1886 میں ریلوے لائن مکمل ہوئی اور 2 مئی 1887 کو پہلی ٹرین بولان سے گزری۔ یہ ریلوے لائن پہلے رند علی ڈھاڈر سے گزر کر مشکاف اور پھر بولان پاس کے پہاڑی سلسلوں میں داخل ہوتی تھی۔ بعد میں رند علی کا راستہ ترک کر کے ناڑی بنک سے مشکاف لائن تعمیر کی گئی۔ مشکاف سے 2.5 میل مغرب میں جب لائن درہ بولان میں داخل ہوتی ہے تو سنگلاخ چٹانیں قدم قدم پر خوفناک منہ کھولے استقبال کرتی ہیں۔ ریلوے لائن سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی تقریباً 4 مرتبہ دریائے بولان کو عبور کرتی ہے۔ درہ بولان کی 25 سرنگوں میں سے پنیر سرنگ کی لمبائی سب سے زیادہ ہے۔ پنیر سرنگ کو کراس کرنے میں ریل کو 3 منٹ لگ جاتے ہیں۔ کوئٹہ کراچی ہائی وے کا 57 میل لمبا حصہ درہ بولان سے گزرتا ہے۔ یہ پختہ روڈ 19ویں صدی کے آخر میں فرنگیوں نے بلوچستان پر قبضہ کا یقین ہونے کے بعد اس وقت تعمیر کی جب بولان کی دریا سے گزرتے ہوئے ان کی ایک پلاٹون کو سامان رسد اور خچروں سمیت دریا میں بہہ گئے تھے۔ چنانچہ انگریزی افواج کی انجینئروں نے بولان نامی ایک مقامی معتبر کی رہنمائی میں سروے کیا اور پھر دریائے بولان کے ساتھ جرنیلی سڑک تعمیر کی۔ دریا کے اطراف میں شاہراہ کے پہلو بدلنے پر لوہے کے بڑے بڑے اور مضبوط پل تعمیر کیے۔ 1986 کے تباہ کن سیلاب سے پلوں کو پہنچنے والے نقصان کے بعد روڈ کو 2 مقامات پر سرنگوں کے ذریعے گزارا گیا۔ دریائے بولان کے اس پرپیچ راستے پر بی بی نانی اور پیر پنجا نامی 2 زیارتیں بھی واقع ہیں۔ مچ اور دیگر بعض مقامات پر ہوٹل اور ریستوران بھی قائم ہیں، جبکہ مچ کے مقام پر پیٹرول پمپ بھی واقع ہے۔ درہ بولان کا ہر مقام تفریح گاہ، پکنک پوائنٹ اور دل فریب مناظر کا عکاس ہے۔ یہاں کے مشہور مقامات میں مچ کا نام آتا ہے۔ مچ میں ہر قسم کے دفاتر، سکول، ہسپتال، ریلوے اسٹیشن سمیت کوئلہ کے ڈپو ہیں۔ کوئلہ یہاں کی سب سے بڑی پیداوار ہے۔ دریائے بولان کے کنارے واقع اس خوبصورت قصبہ میں ملک کی سب سے بڑی اور خطرناک مچ جیل واقع ہے۔ 1930 میں یہ شہر زلزلہ سے مکمل تباہ ہوا تھا،
यहाँ पर दूसरा मकाम कुर्ता है। ये सरसब्ज वादी है जहाँ खजूर और बेर के बागात हैं। एक और तफरीही मकाम झानी वाला पुल है। इसके करीब पानी का काफ़ी ज़ख़ीरा झील की सूरत में मौजूद रहता है जहाँ मछलियाँ काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं। ये एक खूबसूरत पिकनिक पॉइंट है। छुट्टियों के दौरान दफातर और स्कूल के बच्चे यहाँ दो बड़ी चट्टानों के दरमियान वाक़े इस दिल फरेब मकाम का नज़ारा करने और मछली का शिकार खेलने आते हैं। इसी के करीब ही सड़क की सुरंग वाक़े है। अल्लाह हाफ़िज़।